یا ایھا الناس، اے لوگو، کس سے خطاب؟ ساری انسانیت سے. قد جاءکم الرسول، تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسول. اب بنی اسرائیل تو نہیں مان رہے تھے، اہل کتاب تو نہیں مان رہے تھے. ان کو سمجھانے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد سارے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. وہ سب سے پہلے کافر تھے نا، رکاوٹ تھے. اب اسے عبور کر کے باقی لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے سب لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسول. کون رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالحق، حق لے کر. رسول حق لے کر آیا ہے، حق لے کے پہنچا ہے. کیا مراد ہے حق سے؟ سچا دین، قرآن. من ربکم، تمہارے ہی رب کی طرف سے لایا ہے، اپنے پاس سے نہیں لایا. کہاں سے لایا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. تو ہونا کیا چاہیے پھر؟ فآمنو، پھر ایمان لے آؤ. جب تمہارے رب کی چیز وہ لایا ہے تمہارے لیے، تمہارے پاس، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ایمان لانا چاہیے. اب قبول کرنا لازم ہے کیونکہ رب کی طرف سے ہے. خیر لکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان لانا ہی بہتر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، کس کا؟ رسول کا، اور جو کچھ رسول لایا اس کا، تو اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اس کو کسی انکار کرنے والے کا انکار کوئی نقصان نہیں دیتا. اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کون مان رہا اور کون نہیں مان رہا. وہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی مانے. جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. کہ اے لوگو، اگر تم کفر کرو اور سارے کے سارے لوگ جو زمین میں ہیں وہ کفر کریں، تو بے شک اللہ غنی ہے، تعریف والا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کون مانتا اور کون نہیں مانتا. اسے کسی کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں اور کسی کے کفر سے کوئی نقصان نہیں. ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا انسان، اگر سارے لوگ اور سارے جن اس کی طرح ہو جائیں، تو فرمایا اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اور اگر تمہارے اول و آخر انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی، مجھے کوئی نقصان نہیں. اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں واقع ہوتی ہے. سب کو سب کچھ دے دوں جو وہ چاہتے ہیں تو بھی میری بادشاہت میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو اس سے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا سبق نکلتا ہے اس سے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ہم ایمان لاتے ہیں یا اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ، اور اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے. یعنی وہ تو بادشاہ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. پیچھے کیا کہا گیا؟ فَآمِنُوا، ایمان لے آؤ. ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اقرار باللسان، ڈیکلریشن ضروری ہے، اور تصدیق بالعمل، دل میں یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے تصدیق. اب یہاں اللہ کی دو صفات استعمال ہوئی ہیں، علیمن اور حکیمن. اس پر آپ کیسے ایمان لائیں گے بتائیے؟ کیونکہ ہم روز اللہ کی صفات پڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النساء میں بہت زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر آیا، اور خاص طور پر علیمن کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، حکیمن کا بھی آیا. کیسے مانا جاتا ہے
یعنی ایمان لانے کا مطلب ہم کئی دن سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کو بھی ماننا. تو صفات پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً علیم صفت ہے اللہ کی، اس کو آپ مانتی ہیں؟ کیا مانتی؟ کہ اللہ کیا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. مثلاً ہر چیز میں کیا آتا ہے؟ سوچیے پوری کائنات بھی آتی ہے اور ہم خود بھی آتے ہیں اس میں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کو جب ہم علیم مانتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف ہماری ظاہری باتوں کو نہیں، ہمارے دل کی باتوں، خیالات، خواہشات، احساسات، ان کو بھی جانتا ہے. ایکچولی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس صفت پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا یہ کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں، ہم بڑے پیمانے پہ چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ذات کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو سب باتوں کا علم ہے، تو اس میں ہمارے خیالات کا بھی علم ہے، اور جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی علم ہے، اور جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا بھی علم ہے، جو ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کا بھی علم ہے. اگر ہمارا اس پر ایمان واقعی ایمان ہو کہ اللہ کو پتہ چل جائے گا، تو بتائیے ہم پھر بے خوف ہو کے جی سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. پھر کوئی شخص جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس کا ایمان ہو اس بات پر کہ اللہ جانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ پھر کوئی کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں؟ نہیں کر سکتا. پھر ہم یہ سارے کام کب کرتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت نہیں ہوتا. یہ ساری ہماری جو خرابیاں ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان ہی درست نہیں ہے. ہم الحمدللہ رٹ چکے ہیں یہ جملہ کہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اس کی ذات پہ ایمان، صفات پہ ایمان، اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان. ہاں، لیکن جب پریکٹیکل لائف آتی ہے، عملی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ چل جائے گا اور اللہ جانتا ہے ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے حالات کو، سوچوں کو، خیالات کو، ہمارے غم کو، غصے کو، خوشی کو، محبت کو، نفرت کو، عداوت کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. انسان تو کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن چونکہ ہم اپنا معاملہ عموماً اللہ کے ساتھ نہیں رکھتے، بندوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اسی لیے بندوں سے ڈرتے ہیں. بندوں سے بہت ڈرتے ہیں ہم، اسی لیے ہم ساری امیدیں اور توقعات بندوں سے لگا لیتے ہیں. اگر ہمارا ربوبیت پر ایمان ہے تو کیا مطلب ہے کہ پالنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ کوئی بندہ؟ اللہ. لیکن کتنی دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، اسی لیے تو ہمارا توکل ہی نہیں ہوتا. تو اگر واقعی ہمارا ایمان درست ہو جائے نا، بہت ساری چیزیں خود ہی درست ہو جائیں. اور ایمان صرف دل میں ماننے کا نام نہیں. دل میں تو کون کون مانتا تھا؟ ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو طالب بھی مانتے تھے. حیی ابن اخطب جو حضرت صفیہ کے والد تھے، انہوں نے جب اپنے باپ اور چچا کے درمیان گفتگو سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ مانتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہ بنی اسرائیل کے علماء یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی، قبول تو کر رہے تھے نا دل سے، لیکن ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے. تو ایمان میں صرف دل کا یقین کافی نہیں ہوتا، قبول کرنا کافی نہیں ہوتا، صرف ایکسیپٹنس کافی نہیں، ڈیکلریشن ضروری ہے. بہت سے لوگ دل سے مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ڈکلیئر نہیں کرتے. اسی لیے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہادہ ضروری ہے. شہادہ اس کو بولتے ہیں، اسی لیے ڈیکلریشن ضروری ہے. اور پھر ڈیکلریشن کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر عمل کے رستے پہ چلنا ضروری ہے. اور عمل کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ علم ضروری ہے، کیونکہ جانے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. الوہیت کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے، تو عبادت کے لیے بھی علم ضروری ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ
حکمت والا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا کلام نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اس کے رسول کو نہ مانے۔